قومی عظمت، رومی شہنشاہیت کا زوال، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، ایڈورڈ گبن کی مشہور کتاب ہے۔ انگریز مورخ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال اس کو اس وقت آیا جب کہ اس نے روم کے کھنڈرات دیکھے۔ رومی شہنشاہیت کے کھنڈرات میں اس نے یورپ کی عظمت ماضی کا نشان دیکھا اور اس کے برباد ہو جانے کا مشاہدہ کیا۔ اس مشاہدے نے ایڈورڈ گبن کے دل میں تڑپ پیدا کی۔ وہ اس موضوع کی تحقیق میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے وہ کتاب لکھی جو کہ نہ صرف رومی سلطنت کی اہم تاریخ ہے بلکہ خود تاریخ نویسی پر خالص فنی اعتبار سے ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے موضوع پر سر سید کی مشہور کتاب آثار سنادید ہے۔ سر سید کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال بھی عظمت ماضی کے کھنڈرات کو دیکھ کر ہوا۔ دہلی کی منصفی کے زمانے میں سر سید نے دہلی کی تاریخی عمارات دیکھیں۔ ان عمارتوں میں انہوں نے سنسان عظمت کا جو مشاہدہ کیا، اس نے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی۔ انہوں نے دہلی کی ایک ایک عمارت کی تحقیق شروع کر دی۔ چھٹیوں کو وہ اس طرح استعمال کرتے کہ دہلی کے اطراف کی عمارتوں کو دیکھنے نکل جاتے اور کئی دن تک ان کی تحقیق میں مشغول رہتے۔ اس تحقیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت کی۔ بہت سی قدیم عمارتیں اس قدر بوسیدہ تھی کہ ان کے کتبے بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بہت سے کتبوں سے پوری معلومات حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ کچھ کتبے ایسے خط میں تھے جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ کتابوں پر جو نام درج تھے ان کی تاریخی کتابوں سے تحقیق کرنا پڑتی تھی۔ انہوں نے ان تمام مشکلات کو جھیلا۔ انہوں نے ہر عمارت کے طول و عرض کی پیمائش کی، ان کے حالات لکھے، کتبوں کے چربے اتارے، ہر عمارت کا نقشہ مصور سے بنوایا، کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ موجود نہ تھا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 125 عمارتوں کی تفصیلات مرتب کیں۔ قطب مینار کی غیر معمولی بلندی قدیم زمانے میں کسی محقق کے لیے زبردست مسئلہ تھی۔ سر سید نے قطب مینار کے اونچے کتبوں کو پڑھنے کے لیے 2 بلیاں لگوا کر ان میں چھینکے لٹکوائے اور ان کے اندر بیٹھ کر اوپر گئے اور کتبوں کی نقل تیار کی۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ سر سید کی آئندہ ترقیات کی گویا یہ پہلی سیڑھی تھی، اور ان کی یہ حالت بالکل ابو تمام کے اس شعر کی مصداق تھی۔ وَيَسَدُ حَتَّى يَظُنُّ الْوَرَىٰ بِأَنَّ لَهُ حَاجَةٌ فِي السَّمَاءِ۔ وہ اس طرح اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آسمان میں کچھ ضرورت ہے۔ عظمت ماضی کے کھنڈر کو دیکھ کر جس طرح گبن اور سر سید مورخ بن گئے، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو عظمت ماضی کے کھنڈر نے لیڈر اور مفکر بنا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ مسلمانوں کو زوال آ چکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دور عظمت کے کھنڈر دیکھے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ کھوئی ہوئی عظمت کے شکستہ مناظر کو دیکھ کر ان کا دل پارا پارا ہو گیا۔ قائدین کی بھیڑ میں کوئی نظر نہیں آتا جس نے جنت کے باغوں کو لہلہاتا ہوا دیکھا ہو اور جہنم کے شعلوں کی لپٹ محسوس کر کے تڑپ اٹھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں آخرت کی دعوت کی کوئی حقیقی تحریک نہ اٹھ سکی۔ البتہ قومی عظمت کو حاصل کرنے کی تحریکیں اتنی زیادہ ابھریں کہ ان کے شور سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کان بہرے نہ ہو جائیں۔